وأصحابه الهادين المهديين وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آواز بلند ادب سے شوق سے حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع العالمین. بعد از حمد و صلوات لائق کے ساتھ عزت و تکریم سید السادات حضرت قبلہ علامہ پیر سید صفدر شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم القدسیہ اور جناب محترم نصیر احمد رضا صاحب، جناب محترم محمد شفیق صاحب اور جتنے بھی معزز ہمارے نقیب محفل اور علماء کرام جلوہ فرما ہیں، میں آپ سب کو اس خوبصورت محفل میں حاضری پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور مسجد انتظامیہ کو بالخصوص مبارک دیتا ہوں کہ انہوں نے اس مسجد عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ خوبصورت بزم سجائی ہے. اویس صاحب سرادہ اویس صاحب آگے آ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذکر پاک کی یہ خوبصورت بزم ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا مہینہ ہے. تو آئیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں سے چند باتیں میں عرض کرتا ہوں. اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا: قل، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے. اور جہاں بھی اللہ رب العزت کوئی اہم بات اپنی بندوں تک پہنچانا چاہتا ہے تو پھر اللہ رب العزت ڈائریکٹ نہیں کہتا بلکہ سرکار کے واسطے سے ارشاد. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مثلا توحید بڑا اہم مضمون ہے کیونکہ توحید پہ ہی پورے ایمان کا دار و مدار ہے، اور جب اللہ رب العزت نے توحید کی بات کرنا چاہی تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اپنے بندوں سے مخاطب ہوتا، کیونکہ آج ہمیں بڑے لوگ پٹی پڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں ڈائریکٹ مانگو، بلا واسطہ مانگو، اور اللہ سنتا ہے، ہر جگہ سے سنتا ہے، تو تم ڈائریکٹ اللہ کو مخاطب کیوں نہیں کرتے؟ تو ہم انہیں کہتے ہیں ہم تو ڈائریکٹ مخاطب کرنے کے لیے اسے تیار ہیں، لیکن وہ اپنی توحید کی بات بھی ڈائریکٹ نہیں کرتا مصطفیٰ کریم کے واسطے سے. اللہ تعالیٰ توحید کے مضمون کو بھی جو کہ ایسا مضمون ہے جس میں بندے اور مولا کے درمیان ظاہری طور پہ کسی کی گنجائش نہیں ہے، وہ رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں، وہ معبود ہے، ہم عابد ہیں، وہ مطلوب ہے، ہم طالب ہیں، وہ عطا کرنے والا ہے، ہم لینے والے ہیں، وہ بخشنے والا ہے، ہم جھولی پھیلانے والے ہیں، وہی سب کا داتا ہے، وہی دینے والا ہے، اسی کے حکم سے نبض حیات چلتی ہے اور اسی کے حکم سے زمین و آسمان میں ہوائیں چلتی ہیں. کوئی پتا بھی اس کے اشارے کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا، لیکن اتنی خدائی اور اتنی حکومت اور اتنی بادشاہی اور اتنے اختیار کے باوجود وہ فرماتا ہے جب میں رب ہو کے اپنے نبی کے واسطے کے بغیر بات نہیں کرتا تو تم بندے ہو کے میرے مصطفیٰ کا واسطہ کیسے کرتے؟ سبحان اللہ. یہ بڑی واضح بات ہے. اسی لیے احمد ندیم قاسمی نے بڑی خوبصورت بات کہی، کہا قل کہہ کے اپنی بات سنی تیرے دہن سے. قل کہہ کے اپنی بات سنی تیرے دہن سے،
حق کو کس قدر پسند آیا ہے لہجہ تیرا. یا رسول اللہ، اللہ کو آپ کا لہجہ کتنا پسند آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بات کرنا چاہتا ہے اللہ فرماتا ہے قل، اے حبیب میں نہیں کہتا، آپ فرما دیجیے، آپ کہہ دیجیے، آپ کی زبانیں فیض ترجمان سے نکل جائے. کبھی ارشاد ہوتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو. کبھی ارشاد ہوتا ہے قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے، فرما دیجئے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. اور یہاں جب میلاد کی خوشی منانے کی بات آئی تو پھر اللہ نے فرمایا قل، اے حبیب آپ فرمائیے بفضل اللہ وبرحمتہ، جب اللہ کا کوئی فضل ہو جائے اور اس کی کوئی رحمت ہو جائے تو منہ بسور کے نہ بیٹھا کرو، اپنے چہرے پہ پارا نہ بجایا کرو، گھر میں بند ہو کے نہ رہا کرو. یا اللہ کیا کیا کریں؟ فرمایا فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، جب میرا فضل ہو جائے، جب میری رحمت آ جائے، پھر جو ہے وہ کمرے میں بند ہو کے نہیں بیٹھنا بلکہ میدان میں نکل کے اس کی خوشی کا اظہار کرنا، جی بھر کے خوشی منانی. یہاں علماء جانتے ہیں کہ فل یفرحو میں یہ فا جو ہے یہ جواب امر کا ہے اور یہ لام لام امر ہے، اور یہ فل یفرحو یہ مضارعہ کا صیغہ نہیں، امر کا صیغہ، اور امر آرڈر کو کہتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبان سے اپنے نبی کے غلاموں کو حکم دلوا رہا ہے کہ جب کوئی فضل آ جائے، جب کوئی رحمت آ جائے، پھر منہ بسورنا نہیں ہے بلکہ تمہارے چہرے پہ خوشی کے جذبات آ جانے چاہیے، تمہارا چہرہ کھل اٹھنا چاہیے، تمہیں اس پہ مسرت ہونی چاہیے. اب اس پہ علماء نے لکھا، انہوں نے کہا کہ باقی بھی بڑے فضل ہیں. بچہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے تو وہ بھی بولیے اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے. بیٹی دے دے وہ بھی رحمت ہے، بیٹا دے دے وہ اللہ کی نعمت ہے. وہ رگوں میں گرم خون عطا کرتا ہے، یہ اس کی کرم نوازی ہے. وہ ہر سانس ہمیں دیتا ہے، یہ اس کا فضل ہے. فرمایا ہر فضل پہ خوشی مناؤ اور اس کا شکر کرو. لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں، جو ترجمان القرآن ہیں، جو قرآن کے پہلے مفسر ہیں، جنہیں دعائے مصطفیٰ ملی ہے، جنہیں حضور نے مفسر کا درجہ عطا فرمایا ہے، ان سے پوچھا گیا یہ فضل کیا ہے، رحمت کیا ہے؟ فرمایا آؤ میں بتاتا ہوں اللہ کا فضل کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا میں خود نہیں کہتا، قرآن کی تفسیر کا سب سے بڑا درجہ، توجہ سے سنیں، قرآن کی تفسیر کا سب سے بڑا درجہ جو ہے اسے کہتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن، کہ قرآن کی آیت کی تفسیر اپنی طرف سے نہ کی جائے، حضور کی حدیث سے نہ کی جائے، کسی مفتی کے قول سے نہ کی جائے، بلکہ قرآن کا معنی قرآن ہی سے بیان کیا. تو جب ہم نے قرآن سے پوچھا اے قرآن اللہ کا فضل کیا ہے، تو قرآن کہتا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا. ہم نے اپنے نبی کو شاہد بنایا، بشیر بنایا، نذیر بنایا، سراج منیر بنایا، اور مومنوں کو خوشخبری دے دو کہ ہم نے اپنے نبی کو فضل کبیر بنایا. باقی سارے فضل چھوٹے ہیں اور آمد مصطفیٰ کا فضل سب سے بڑا ہے. اسی لیے شاعر کہتا ہے فضل رب العلا، بولو نا، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہو اس کو روزے جزا اور کیا چاہیے. کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، اور بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے بس کو لا کر کہا اور کیا چاہیے. محمد کرم شاہ مرحبا.
پھر ایک دفعہ نعرہ لگا دیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں شاہ جی کہ پتہ چل رہا ہے کہ واقعی عاشقان مصطفیٰ کی مسجد میں اور وہ یہ ہے کہ یہ آیت کا ترجمہ ہو رہا ہے. یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ اس کا ترجمہ ہو رہا ہے. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. اپنے نبی کے دیوانے، اپنے نبی کے دیوانے، پیارے نبی کے دیوانے، سونے نبی کے دیوانے، ملت کی اللہ آپ کا ذوق سلامت رکھے، آپ کی محبت سلامت رکھے. تو فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. چپ نہیں کرنا، خاموش نہیں ہونا، اداس نہیں ہونا، کیونکہ حضور فضل کبیر ہے تو مسرت بھی مسرت کبیر ہونی چاہیے، خوشی بھی بڑی ہونی چاہیے اور جشن بھی بڑا ہونا چاہیے. تو فضل کا پتہ تو قرآن سے چل گیا کہ تجھے بیٹا ملے وہ بھی فضل ہے، نوکری ملے وہ بھی فضل ہے، زمین اور جائیداد ملے وہ بھی فضل ہے. لیکن سارے فضل چھوٹے ہیں کیونکہ جو کچھ ملا ہے وہ مصطفیٰ کے قدموں کے صدقے حضور کی برکت سے ملا ہے. لہذا حضور سے بڑا کوئی اور فضل ہو سکتا نہیں. اب رحمت کون سی ہے تو اس کا ترجمہ بھی قرآن نے خود ہی کر دیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اور بھی رحمتیں ہوں گی لیکن حضور سے بڑی کوئی رحمت نہیں. سرکار رحمت کبریٰ ہے، سرکار عطائے خداوندی ہے. لہذا جب میلاد آتا ہے تو ہم فَلْيَفْرَحُوا پہ عمل کرتے ہیں. سبحان اللہ. ہم بولیے فَلْيَفْرَحُوا پہ عمل کرتے ہیں. میں نے کئی دفعہ یہ جملہ کہا کہ بعض لوگ جو میلاد میں چی بجبی ہو جاتے ہیں اور ان کو اعتراض ہوتا ہے، کہتے ہیں جی بدعت ہو گئی. 14 اگست آتی ہے تو وہی سینے پہ بیج لگا لیتے ہیں، وہ اپنے گھر میں پاکستان کا جھنڈا بھی لگاتے ہیں اور وہ اس وقت جو ہے وہ کئی توپوں کی سلامی بھی برداشت کر جاتے ہیں اور اس وقت کوئی اعتراض نہیں ہوتا، پریڈ بھی ہوتی ہے، خوشی بھی ہوتی ہے. تو پھر انہی سے پوچھا جائے جناب اب بدعت نہیں ہوئی؟ 12 ربیع الاول کو بدعت تھی، 14 اگست کو وہ ٹھیک ہو گئی ہر شے. تو کہتے ہیں نہیں جی 14 اگست کو پاکستان ملا. کیا کہتے ہیں 14 اگست کو پاکستان ملا. میں انہیں کہتا ہوں لوگوں یاد رکھو 14 اگست کو پاکستان ملا، 12 ربیع الاول کو ایمان ملا. سبحان اللہ. 12 ربیع الاول کو ایمان ملا. پاکستان ملنے کی بھی خوشی ہے لیکن پاکستان بھی حضور کے قدموں کی برکت سے ملا، سرکار کی عطا کی وجہ سے ملا. ایک اور بات یہاں سماعت فرمائیں، علماء بیٹھے ہیں، اللہ رب العزت نے فعل امر کے ساتھ فرمایا فَلْيَفْرَحُوا کہ خوشی مناؤ، لیکن آگے مفعول ذکر نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ خوشی کیسے مناؤ، یہ نہیں کہا کہ خوشی کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. یا اللہ تو نے خوشی کا مطلقاً حکم تو دے دیا لیکن اسے اوپن اینڈڈ رکھا، اس کا کوئی دائرہ وضع نہیں کیا، اس کا کوئی طریقہ نہیں بتایا. تو میں نے ایک جگہ بڑا خوبصورت جملہ پڑھا، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے ایمان کا امتحان لیا ہے. فرمایا محبوب میں دوں اور خوشی کا طریقہ بھی میں بتاؤں. محبوب میں دوں اور خوشی کا طریقہ بھی میں بتاؤں ایسا نہیں ہوگا. محبوب میں دے رہا ہوں، اب جس جس کو خوشی ہوگی اسے خوشی منانے کا طریقہ بھی خود ہی آ جائے گا، اسے کسی سے پوچھنا نہیں پڑے گا. آپ مجھے یہ بتائیں نا جس کے گھر میں بیٹا ہو جائے تو وہ پڑوسیوں کے پاس جا کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے کہ میرا بیٹا ہوا ہے، میں نے خوشی منانی ہے، طریقہ بتاؤ. کوئی پوچھتا جا کے نہیں، مجھے طریقہ بتاؤ خوشی کیسے مناؤ. جسے اللہ بیٹا دے طریقہ بھی اسے خود ہی آ جاتا ہے. تو فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا،
محبوب ہم نے دے دیا ہے، طریقے تمہیں خود سمجھ میں آ جائیں، سبحان اللہ، خوشی تم خود مناؤ گے۔ یہاں مجھے وہ حدیث یاد آ گئی، صحیح بخاری شریف میں ہے اور بڑی مشہور حدیث ہے کہ حبشی تھے جنہیں ہم بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ رنگ ان کا کالا ہے، لیکن وہ حضور سے ہم سے بڑھ کے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اقبال نے کہا پردہ میں چشم زمین، یعنی وہ کالی دنیا، عشق والے جسے کہتے ہیں بلالی دنیا، تپش اندوز ہے اس نام سے پارے کی طرح، ہوتا زن نور میں ہے آنکھ کے تارے کی طرح۔ سبحان اللہ، وہ جو حضرت بلال کی قوم کے لوگ تھے، حبشی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑا، غلام ہو گئے۔ جب جب عید کا موقع آتا تھا اور جب جب خوشی کا وقت آتا تھا، وہ سرکار کے حجرہ پاک کے سامنے، مسجد نبوی کے سامنے ایک گراؤنڈ تھا، کھلی جگہ تھی، وہاں آ جاتے تھے اور حضور کے حجرے کے سامنے رقص کرتے تھے۔ یہ صحیح بخاری میں ہے۔ رقص سے مراد یہ ایک خاص ان کا انداز تھا، کبھی ایک پاؤں رکھتے پھر دوسرا رکھتے اور اس طرح، اور ہاتھ میں تلواریں ہوتی یا ڈنڈے ہوتے۔ یہ آج کل بھی بعض جگہ پہ یہ طریقہ ہے۔ تو اس طریقے سے سرکار کے حجرے کے سامنے اس طریقے کا وہ اظہار کرتے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے سامنے آتے۔ ایک دن حضور نے پوچھا کہ یہ باہر کون لوگ ہیں، کیا کر رہے ہیں، یہ کون ہے؟ تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ آپ کے غلام ہیں اور آپ کی آمد اور آپ کی غلامی کی خوشی میں جھوم رہے ہیں۔ تو سرکار دو عالم نے حجرے کا دروازہ کھولا اور کھول کے اپنے ان غلاموں کو دیکھا۔ حضور دیکھ رہے تھے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا حضور میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو فرمایا کہ میرے پیچھے کھڑی ہو جاؤ، اور جہاں سرکار کا کندھا تھا کندھے کی اوٹ سے انہیں دیکھنا شروع کر دیا۔ یعنی سیدہ عائشہ بھی دیکھ رہی ہیں، حضور بھی دیکھ رہے ہیں، اور وہ اس طرح کر رہے ہیں۔ صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے کان لگا کے سنا کہ وہ کہتے کیا ہیں۔ وہ کوئی غلط بات نہیں کرتے تھے، وہ کسی اور حالت میں نہیں تھے، وہ سرکار کی آمد کی خوشی مناتے ہوئے جھوم رہے تھے، اور ان کی زبان پہ ایک نعرہ تھا جو بخاری میں محفوظ ہو گیا۔ وہ بار بار ایک جملہ کہتے تھے، محمد عبد صالح، محمد عبد صالح، محمد عبد صالح، کہ محمد اللہ کے نیک بندے ہیں، محمد اللہ کے پیارے بندے ہیں۔ بار بار سرکار کا نام لیتے تھے، جھومتے تھے، خوشی سے وجد میں آتے تھے، وہ جھوم رہے تھے، اور سرکار اپنی نگاہ کرم سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ سبحان اللہ، وہ خوشی کے کئی طریقے ہیں، وہ شریعت کے دائرے میں ہونے چاہیے، وہ دائرے شریعت سے باہر نہیں ہونے چاہیے۔ مرد و زن کا اختلاط نہ ہو، بے پردگی نہ ہو، کوئی اس طرح کا معاملہ نہ ہو۔ تو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے خوشی کا جو طریقہ اختیار کیا جائے، اللہ بھی خوش ہوتا ہے، اللہ کا رسول بھی خوش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، تو اسی لیے فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ جب اللہ کا فضل اور رحمت ہو جائے تو تم اس کی خوشیاں منائیں۔ سبحان اللہ، آئیے اس پہ میں قرآن پاک سے ایک دلیل عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا اس دفعہ میلاد میں باقاعدہ کمپین چلائی گئی، اور یہ ہر سال ہوتا ہے۔ ایک میسج چلایا گیا جس میں کسی بندے نے ایک پوری لسٹ دی تھی، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہم نے میلاد کے بڑے ثبوت ڈھونڈے، ہمیں ثبوت نہیں ملا۔ اور پھر آگے لکھا تھا قرآن میں دیکھا ثبوت نہیں ملا، بخاری میں دیکھا ثبوت نہیں ملا، مسلم میں دیکھا ثبوت نہیں ملا، اور 20 کتابوں کی پوری لسٹ، اور ہر ایک کے سامنے لکھا ثبوت نہیں ملا، ثبوت نہیں ملا۔ اور اس طریقے سے وہ میسج فیس بک پہ جگہ جگہ بھیجا جاتا ہے۔ تو میں نے اس کا جواب دیا، اور میں نے کہا اگر نہ ڈھونڈنا چاہو اور کوشش نہ کرو اور آنکھیں بند کر لو، تو پھر تو تمہیں خدا کے ہونے کا ثبوت بھی نہیں ملے گا۔ تم کہو گے ثبوت نہیں ملا، تم کہہ سکتے ہو تم آزاد ہو، لیکن اگر دیدہ واہ اور آنکھیں کھول کے چشم بصیرت سے دیکھو گے تو ہر شے میں خدا کا جلوہ نظر آئے گا۔ سبحان اللہ، شاعر کہتا ہے جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ سبحان اللہ، تو ہر ایک کو ثبوت نہیں ملتا، ثبوت اسے ملتا ہے جو صدق کے دل سے دیکھے اور عشق و محبت سے دیکھے۔ سبحان اللہ، شاعر کہتا ہے کہ بن عشق محمد کے پڑھتے ہیں جو بخاری،
آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی. انہیں بخار تو چڑھتا ہے پر بخاری نہیں. اور جو محبت سے دیکھے اسے قرآن کی ہر آیت سے عشق مصطفیٰ ملتا ہے, میلاد مصطفیٰ ملتا ہے. احادیث بھری پڑی ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں ثبوت نہیں ملا, اب آؤ میں قرآن سے ثبوت دینے لگا. اور ذرا اپنی آنکھیں کھول کے اور دلوں کے دروازے کھول کے سننا, حضور کا میلاد تو حضور کا میلاد ہے. ابھی تھوڑا سا شہر میں آئے اور سرکار دو عالم کے میلاد سے پہلے ذرا اس کا میلاد دیکھ